یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا، یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا، یہ غزل ہے مہدی حسن خان صاحب کی اور ہم ان کے فین ہیں۔ ابھی ہم ایک جگہ گئے عید ملنے، تو وہاں پر یہ غزل ایک لڑکی کہہ لیں، وہ جو کھانا پکاتی ہے، وہ کچن میں کھانا بھی پکا رہی تھی اور یہ ہم ٹی وی پہ پروگرام چل رہا تھا، وہ کوکنگ ریسیپی بھی ساتھ ساتھ اور کوکنگ ہو بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ غزل بھی گا رہی تھی، تو اٹ واز سو نائس۔ اور تمام لڑکیوں کو اسی طرح کام کرنا چاہیے کہ وہ کچن میں کام بھی کر رہی ہیں اور خوش مزاجی کا اظہار بھی کر رہی ہوں۔ تو اس بات سے نہ صرف یہ کہ وہ لڑکی اور وہ پروگرام ہم ٹی وی چینل اچھا لگا، بلکہ مہدی حسن صاحب کی یاد بھی آئی، ان کے دل کی یہ جو بات ہوگی، یعنی جو دکھ بھرے الفاظ ہیں، انہوں نے کب یہ موتیوں کو پرویا ہوگا، کب ان کو یہ دکھ ہوا ہوگا اور کیا احساس ہوا ہوگا۔ آج خان صاحب کی عمر تقریباً 84-85 برس کی ہو گئی، اور ہم چاہتے تھے کہ اگر وہ ہم سے مل لیتے کسی بھی طرح۔ آئی نو کہ دیٹ آئی ایم ان اسلام آباد اینڈ ہی از ان کراچی، اور یقیناً ان کی صحت اس ایج میں، لیکن خان صاحب سے بھی عرض کروں گا اور تمام وہ ریٹائریز جتنے بھی ہیں جو آفٹر 60 ایئرس ریٹائر کر دیے جاتے ہیں سرکاری جاب سے، ان سے عرض کروں گا کہ ہماری ڈکشنری میں جو بڑھاپا شروع ہوتا ہے وہ 100 سال کی عمر کے بعد۔ تو یو شوڈ فیل کوائٹ ینگ ناؤ، کہ آپ دیکھیں لتا منگیشکر صاحبہ کو، وہ ابھی بھی گانا گاتی ہیں، اور یہ پاکستان میں خاص ایک ٹرینڈ ہے کہ یہ جو ہی 50 اور 60 کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ ان کے ارادے اور ان کی امیدیں ساری بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ وہ بوڑھے نہیں ہوتے بلکہ حوصلے ہار جاتے ہیں، اور یہ ظاہر انوائرنمنٹ ہے، فرینڈلی انوائرنمنٹ ہماری جسے کہتے ہیں، کہ یہ وقت سے پہلے ہی لوگوں کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ تو خان صاحب آپ ہمت کرتے تو ابھی 10-15 سال اور ہم آپ کی جو آواز ہے، آواز کا جادو ہے، اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیتے۔ اور جتنے بھی دوست خاص طور پہ فلمی دنیا سے ہیں، یہ اگر ان کو کوئی دنیاوی تکلیف ہے اور کوئی جسمانی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، تو وی آر اسپریچول ہیلرز۔ اور ہمارا پروگرام جو ہے فرسٹ سنڈے اور تھرڈ سنڈے کو فی الحال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ویری سون یو ول سی کہ ہم انشاءاللہ ایوری ڈے یہ پروگرام شروع کریں گے 11 سے 12، لیکن اس وقت جو یہ پروگرام شروع ہوگا جو اسپریچول ہیلنگ والا ہے، یعنی روحانی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یہ تھرو قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر فکر، یہ 3 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، یہ فرسٹ سنڈے اور تھرڈ سنڈے ایوری منتھ۔ اب جو محفل ہوگی یہ 18 ستمبر کو ہوگی۔ آپ سب دوستوں کو دعوت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے چہروں پر وہ نورانی رنگ رکھیں، جو میرے خاص دوست ہیں ان کے چہرے کو دیکھتے رہیں گے تو وہ ایسے ہی لگے گا جیسے ابھی بیوٹی پارلر سے آ رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ جو بیوٹی پارلر کی فیس ہے یہ بچ جائے گی صرف پہلا اور تیسرا اتوار فار دا ٹائم بینگ۔ جب ہمارا اپنا یہ ہیلنگ سینٹر سٹارٹ ہو گیا پھر یہ سروس انشاءاللہ ایوری ڈے وی ول پرووائڈ، بٹ ناؤ مہدی حسن خان صاحب نے فرمایا کہ یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا۔ آدمی آج یعنی وہ بھی آدمی ہے جو مسجد سے جوتے چرا رہا ہے، وہ بھی آدمی ہے جو تبلیغ کر رہا ہے، وہ بھی آدمی ہے جو امامت کر رہا ہے، وہی آدمی ہے جو بادشاہ بھی ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ غم تو دیتی ہے اور شریک غم نہیں ہوتی۔ تو خان صاحب ہمت نہ ہاریے اور گیٹ ویل سون کہ آپ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، دوبارہ سے یہ غزلیں اور دوبارہ سے یہ سنگنگ شروع فرمائیے۔ اور اگر ہم کراچی آئے تو انشاءاللہ آپ کی زیارت کریں گے، اور اگر آپ مہربانی فرمائیں تو کراچی بیٹھے ہوئے ہمارے یہ لائیو پروگرام میں آپ شرکت کر سکتے ہیں تھرو انٹرنیٹ سروس۔ انٹرنیٹ پر جو چینل ہمیں سپورٹ کر رہا ہے وہ ہے www.ftv.com
ustream.tv/channel/ncc-show. یہ ایگزیکٹ 10 بجے آن لائن ہوتا ہے اور یہ 3 گھنٹے کی سروس آپ کو گھر بیٹھے بھی مل سکتی ہے. تو وہ تمام دوست بہن بھائی رشتہ دار اور وہ جو چاہتے ہیں ویل وشرز کہ ہم اس دنیا میں اپنے اوپر ایک اچھا رنگ، اسلامی رنگ، خوبصورت رنگ، جس کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اور یہ دنیا کے بارے میں ایک بچہ اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا کہ ماں یہ دنیا ہے کیا؟ تو ماں نے بچے کو بتایا کہ بیٹا دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور لے جائے، اس کو دنیا کہتے ہیں. بچے نے کہا اماں میری سائیکل بھی دنیا میں آتی ہے. اس نے کہا اگر یہ تجھے اللہ کی طرف لے جاتی ہے تو اٹس فائن، یہ دنیا میں نہیں آتی بلکہ دین میں آئے گی. لیکن اگر یہ دنیاوی چیزیں، بچے نے سوال کیا کہ ماں کیا آپ بھی دنیا؟ اس نے کہا نہیں، میں دین ہوں، میں چونکہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیتی ہوں اور اس لیے جو بھی چیز تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے دور کرے وہ دنیا ہے. تو وہ بیٹا کہتا ہے امی ایک دنیا کا چینل ہے. تو ماں کہتی ہے نہیں پتر، دنیا میں ایک چینل نہیں ہے، وہ 3000 چینل ہیں بیٹے. اگر ایک ایک چینل کو گھمائے گا صبح سے شام ہو جائے گی اور ہر چینل پہ تجھے اشتہار نظر آئیں گے. بیٹا کہتا ہے ماں یہ اتنے اشتہار کیوں دیے جاتے ہیں؟ کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بکے گی؟ ماں کہتا ہے بیٹے اب یہ سب مارکیٹنگ ہے. بیٹا کہتا ہے ماں پھر یہ دین کی مارکیٹنگ کرنے والے اس جوش اور جذبے سے ٹی وی پہ اپنے اشتہار کیوں نہیں چلاتے؟ انہوں نے کہا بیٹے یہ دین ہے، یہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. دیکھیں آج امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. بیٹا کہتا ہے کہ ماں کیا میں بھی مسلمان ہوں؟ اس نے کہا تو ہی تو مسلمان ہے. تو بیٹا جو ہے اب ظاہر ہے وہ جب تک بڑا نہیں ہوگا، بیٹا کہتا ہے کہ ماں یہ دنیا جو ہے یہ غم تو دیتی ہے اور شریک غم نہیں ہوتی اور کسی کے دور رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی. تو وہ کہتا ہے امی وہ جو سارے لوگ باہر چلے جاتے ہیں اپنی والدین کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، ان کو ان سے محبت نہیں ہوتی کیا؟ تو ماں کہتی نہیں بیٹا وہ ان کی محبت میں تو یہ جدائی برداشت کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے تاکہ ان کی زندگی میں کوئی نیا رنگ بھر سکیں، ان کی زندگی میں کوئی سکون لا سکیں، کوئی سہولتیں لا سکیں دنیا کی. بچہ کہتا ہے اپنی ماں سے کہ ماں میں بس ذرا سا اور بڑا ہو جاؤں نا، میں میٹرک کر لوں، پھر میں اتنی محنت کروں گا، سب سے پہلے آپ کے لیے کوٹھیاں بناؤں گا، ہر شہر میں کوٹھی ہو گیا. ماں بیٹھی ہنستی ہے کہ پتر یہ کام تو تیرا باپ بھی نہیں کر سکا، آپ کہاں سے کر لو گے؟ بچہ کہتا ہے نہیں ماں آپ مجھے جانتی نہیں ہیں، میں اپنے ابا کا بیٹا ہوں، میں اسے 4 ہاتھ آگے نکلوں گا، ہر شہر میں آپ کے لیے کوٹھی بناؤں گا. بس یہ 1 سال رہ گیا ہے میری پڑھائی کا، میں 9ویں سے 10ویں میں چلا جاؤں، میٹرک کر لوں، پھر ماں بس میں تجھے حج بھی کراؤں گا نا اپنے کندھوں پہ بٹھا کر. اس نے کہا بیٹے میں چل سکتی ہوں. اس نے کہا نہیں ماں میں پورا ثواب لینا چاہتا ہوں. بیٹا جو ہے دیکھیں ثواب کے چکر میں ابھی 9ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتا ہے ماں میں نہیں چاہتا کہ جیسے ہی میں میٹرک کر لوں تو بس آپ سارے دھندے چھوڑ دینا، میں سب نوکر چاکر رکھوں گا، ایک گاڑی خریدوں گا آپ کے لیے، ڈرائیور رکھوں گا، صبح سے شام تک آپ گھومتی پھرتی رہنا، اپنی سہیلیوں سے ملتی رہنا، وہاں میں کماؤں گا آپ بیٹھ کے کھانا. یہ ساری اب بچے نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں. وہ بچہ پیدا ہوا تو باپ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور جب بچے سے پوچھتے ہیں کہ بچے تمہیں اپنے باپ کی، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں تو مجھے کیا پتہ. بچہ اپنی ماں سے ضرور پوچھتا ہے کہ ماں یہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو کیا میں اللہ کو ابھی پیارا نہیں ہوا؟ اور ماں کہتی ہے یہاں سے رخصتی کو پیارا کہتے ہیں، تم بھی پیارے ہو، تمہارا باپ بھی پیارا تھا، میں بھی بڑی پیاری ہوں، اور ہم اس دنیا میں آئے پیار کرنے. بس سب سے پیار کیے جا، دل نثار کیے جا، یہی کام ہے ایک آدمی کا. بچہ کہتا ہے امی میں کب جلدی بڑا نہیں ہو سکتا؟ ماں کہتی ہے بیٹے تو شام تک بڑا ہو جائے گا. کہتی ہے اماں مجھے ابھی 1 گھنٹے میں نہیں، میں اب تو دیکھو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، فلموں میں 3 گھنٹے میں بندہ شادی بھی ہو جاتی ہے، مر بھی جاتا ہے. ماں میں کیوں نہیں 3 گھنٹے میں یہ سب کچھ کر سکتا؟ اس نے کہا بیٹے صبر کر، حوصلہ کر، یہ بھی تیرا ایک کام ہے برداشت کرنا کہ فلموں والی دنیا اور ہے اور ہماری دنیا اور ہے. وہ ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں یہ کتنی قسم کی دنیا ہے؟ اس نے کہا بیٹے بہت ساری دنیا ہے، اس میں شک کی دنیا بھی ہے، یقین کی دنیا بھی ہے، تو یقین بنا. تو وہ بیٹا ماں سے کہتا ہے ماں
ساری دنیا مکان بناتی ہے، کوئی دکان بناتی ہے، کوئی ہوٹل بناتی ہے، کوئی کوٹھیاں بناتی ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ تم ایقان بناؤ۔ ایقان ہے یقین کی جمع۔ بچہ بہت سینسٹیو ہے اور بچہ ایقان کی طرف لگ پڑتا ہے، وہ کہتا ہے ماں مجھے بتاؤ کہ میں ایقان کیسے بناؤں، اس میں کوئی پیسہ خرچ ہوگا؟ ماں کہتی ہے نہیں، اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا بیٹے، صرف تجھے اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ بچہ کہتا ہے ماں مجھے کوئی مثال دے کے سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم دین ابراہیم پہ چلتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلتے ہیں، اور دین ابراہیمی جو ہے اس میں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک دیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ کوئی مدد میں کروں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے جس نے پیدا کیا وہی مجھے بچائے گا، اور اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ یقین ہے، اور یہ یقین بناؤ گے تو بس پھر رحمتیں اور نعمتیں رحمتیں آپ کے اوپر نچھاور ہوں گی۔ اللہ آپ پر اپنے فضل و کرم سے آپ کو ہر مصیبت سے بچائے گا۔ بچہ کہتا ہے ماں مجھے کوئی اچھا سا سبق بتاؤ جس سے میں اپنی زندگی میں وہ دکھ نہ برداشت کروں، وہ تکلیفیں نہ دیکھوں جو بڑوں نے دیکھیں، میرا کل اچھا ہو جائے، ماں ایسا کوئی سبق بتاؤ۔ ماں کہتی ہے بیٹے پھر تو صرف قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کر۔ وہ کہتے ہیں مجھے سبق بتاؤ کہ میں کس سبق کو خوب پڑھوں۔ تو ماں کہتی ہے ایک تو سورہ یاسین شریف کو زبانی یاد کر لے، دن میں جتنا ٹائم ہو اسی کو پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ، درود شریف کو پڑھ، تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ماں یہ صرف 3 سبق آپ نے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ اور پھر باوضو رہ اور سورہ یاسین شریف یاد کر لو۔ تو ماں یہ پورا قرآن پاک، اس نے کہا پورا قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھنا سمجھنا یہ حافظوں کا، عالموں کا، مشائخ کا کام ہے۔ پتر تو بس سیدھی سادی زندگی گزار، اپنا میٹرک کر لے، نوکری کر لینا، اور یہ ساتھ ساتھ کرتے رہنا۔ تو آسان طریقہ بتا رہی ہوں کہ جس نے سورہ یاسین شریف کو زبانی یاد کر لیا، اسے کم از کم روزانہ صبح و فجر کی نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیا، 1 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، اس پر علائیں بلائیں اور بیماریاں جو ہیں وہ دور رہتی ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ماں یہ ساری دنیا ایسا پھر کیوں نہیں کر لیتی؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے اس کی عقل میں بات ڈال دیتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ طریقے خود نکال لیتا ہے اور بندوں کو سیدھی راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ تو تم مشکل میں نہ پڑ، بس جو کہتی ہوں کیے جا، دنیا تیرے قدموں میں ہوگی، اور تو مجھ سے محبت کیے جا، میں تجھ سے محبت کی جاؤں گی۔ محبت کرنا ہمارا کام ہے، اور اب یہ ماں اور بیٹے کی کہانی تو چلتی رہے گی۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بیکاز آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ استوار کیجیے گا، مضبوط بنائیے گا، چونکہ اللہ سے دوستی کرنا بھی ایک کام ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔